ایمان کے بعد عمل کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص صرف ایمان پر بھروسہ کر کے اعمال سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ خیال رہے کہ ایمان سے نجات ہوتی ہے اور اعمال سے کامل نجات۔ صالحہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یا تو اس سے مخلص مومن اہل اسلام مراد ہیں، اور یا وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ والذین، اور جو لوگ، ہادو، یہودی ہوئے۔ ہادو ہود سے بنا ہے جس کے معنی ہے توبہ کرنا یا رجوع کرنا، کیونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے بے مثل اور سخت توبہ کی تھی، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا، یا اس لیے کہ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس لیے انہیں یہودی کہا گیا۔ والنصارا، اور عیسائی۔ عیسائیوں کو یا تو اس لیے نصارہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میرا مددگار کون ہے، تو ان کے ساتھیوں نے جواب دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 52 ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ یا یہ کہ ناصرہ ایک بستی کا نام تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے تھے، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ والصابین، اور سابی، کیونکہ یہ لوگ یہودیت سے نکل کر ستارہ پرست بن گئے، اس لیے سابی کہلائے۔ ان میں بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور بعض ستاروں کے نام کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ہیں، زبور پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان کے دین کا صحیح پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریباً مٹ چکے ہیں۔ منا جو کوئی ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، یہاں اللہ پر صحیح اور سچا ایمان یا خاتمے کے وقت کا ایمان مراد ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں اس کی ذات و صفات اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ اگر اللہ کی ایک صفت کا بھی انکار کر دیا جائے، یا اس کے لیے کوئی عیب مانا جائے، یا اس کے کسی نبی کا انکار کیا جائے، تو اللہ پر ایمان حاصل نہ ہوگا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یا قیامت پر، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ جنت، دوزخ، حساب و کتاب اور شریعت کے تمام احکام پر ایمان لانا اس میں داخل ہے۔ جو شخص ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے وہ حقیقت میں قیامت کو نہیں مانتا۔ مثلا جو آدمی نماز کو نہیں مانتا تو وہ قیامت کے دن کے حساب کتاب کو نہیں مانتا۔ اگر وہ مانتا ہوتا تو نماز پڑھتا، لہٰذا وہ صحیح معنی میں قیامت کو نہیں مانتا۔ ان دو لفظوں میں ساری ایمانی باتیں داخل ہو گئیں۔ ایک ہے اللہ اور قیامت کو ماننا، اور ایک ہے ان پر ایمان لانا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انسان کی نجات کے لیے ماننا کافی نہیں، بلکہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان وہ ہے جو نبی کے ذریعے حاصل ہو۔ وعمل، اور عمل کرے، صالحاً، نیک۔ ایمان کے بعد عمل کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص صرف ایمان پر بھروسہ کر کے اعمال سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ خیال رہے کہ ایمان سے نجات ہوتی ہے اور اعمال سے کامل نجات۔ صالحہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں وہ اب صالحہ نہیں رہے، اگرچہ کبھی صالحہ تھے۔ عمل صالحہ وہ جس سے رب راضی ہو، اور اللہ کی رضا نہ تو انسان عقل سے معلوم کر سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی رائے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ کی رضا صرف پیغمبر کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اچھے برے اعمال اور اچھے برے لوگوں کی کسوٹی ہے، جس سے ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، ورنہ رضا اور ناراضگی تو انسان کی بھی معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نہ بتائے۔ فلاحم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عندہ، پاس، ربہم، ان کے رب کے، یعنی ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ 100 برس کا ایماندار اور ایک دن کا ایماندار اجر میں برابر ہے، لہٰذا یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اتنا عرصہ کفر کرنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے۔ خیال رہے کہ ایمان کا اجر سب کے لیے یکساں ہے، یعنی جنت۔ ہاں، مال اور ایمان کی کیفیت میں فرق ہے، اسی لیے جنت کے مختلف درجے ہیں۔ یہاں اللہ کے پاس سے مراد یقین ہے، یعنی ان لوگوں کا ثواب یقینی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں۔ رب نے عندہ فرما کر یہ بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے ایمان اور اعمال کی بھی پرورش کرتا ہے، کہ ایک لمحے کے ایمان اور تھوڑے سے اعمال کو 7 سالہ ایمان اور اعمال مقبول عطا فرماتا ہے۔ نیز اشارتاً یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہیں ثواب تمہارے اعمال اور شان کے مطابق نہیں، رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق دے گا، کہ ایک آن کے ایمان اور چند سالوں کے عملوں کا ثواب، جنت کی بے حساب نعمتیں اور وہاں کی ہمیشگی کا قیام ہے۔ ولا، اور نہ، خوف، ان کو خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یا تو اس سے آخرت کا خوف مراد ہے، یا یہ کہ مومنوں کو دنیا اور آخرت کا خوف نہ ہوگا، اور نہ وہ قیامت میں غمگین ہوں گے، اور یا دنیا میں بھی غمگین نہ ہوں گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں، صرف ایمان اور اعمال پر نجات کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا کوئی مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا سابی ہو، جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر اچھے اعمال کرے گا، اس کو خدا کے پاس ضرور ثواب ملے گا۔
ان لوگوں کو نہ تو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ یہ رنج کہ ہم نے بہت سی عمر برباد کر دی، کیونکہ نئے اور پرانے مومن ہمارے ہاں برابر ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ کے ماننے میں سارے رسولوں، کتابوں اور فرشتوں کا ماننا خود بخود آ گیا، لہٰذا ان سب کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔